اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے من قبل ان یأتی یوم اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی ولا خلہ اور نہ ہی دوستی کام آئے گی ولا شفاعہ اور نہ سفارش کام آئے گی والکافرون هم الظالمون اس لیے کہ کافر لوگ ہی اصل ظالم ہیں صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 254 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن مقدس سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ علی ذالک. چند دن کے تعطل کے بعد آج پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ مبارک کلام کے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلہ میں جمع ہیں. اللہ جل جلالہ یہ مجلسیں، یہ محفلیں ہمیشہ آباد و شاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں قرآن و سنت کو رائج فرما دیں. میرے بھائیوں، یہ کسی بھی انسان کے زور بازو کا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤں. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا چناؤ ہے. یاد رکھیے، یہ میرے آپ کے رب کا چناؤ ہے. 22ویں پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر اسی چناؤ کا ذکر کیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. فرمایا ہم اپنے کلام، اپنی کتاب، اپنے قرآن کا وارث انہی کو بناتے ہیں. قرآن کا تعلق انہی کو نصیب کرتے ہیں جن کو ہم دنیا میں سے چن کر پسند کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ چناؤ ایک عجیب چیز ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں پہ نگاہ فرمائی
تو ان تمام کے تمام لوگوں کے دلوں میں سے قرآن مجید کے لیے پسند فرمایا پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے، اور پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے دلوں پر نگاہ فرمائی، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دلوں کو پسند کیا جو صحبت نبوت کے لائق تھے، جن کو رتبہ صحابیت نصیب فرمانا تھا۔ پھر ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں میں سے چن کر ممتاز فرمایا، اور اتنا امتیاز نصیب ہوا، اتنا ممتاز فرمایا کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ میں اللہ سے راضی ہو گئے اور میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما دیتے کہ میں حضرات صحابہ کرام سے راضی ہوں، بڑی بات تھی، بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں کسی سے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کیا فرمایا ورضوا عنہ، وہ بھی میں اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ راضی نبی ہوتے تو کوئی اس بات کی اہمیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، لیکن یہ اصل میں تعلق بتانا مقصود ہے کہ ان غریب لوگوں سے میں اللہ کا تعلق کتنا ہے۔ فرمایا یہ تعلق پھر یک طرفہ نہیں، یہ تعلق دو طرفہ ہے، میں اللہ کو بھی پسند ہیں اور میں اللہ ان کو بھی پسند ہوں، یہ دو طرفہ تعلق ہے۔ لیکن فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، یہ بھی میرے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان دلوں پہ نظر فرمائی جن دلوں کو قرآن مجید کی امانت کے لائق بنانا تھا، جن دلوں کو قرآن مجید کا تعلق عطا فرمانا تھا، تو فرمایا اصحاب قرآن کو چنا، اصحاب نبی اور اصحاب قرآن، اور نبی کے ساتھی وہ قرآن کے ساتھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ پھر قرآن والوں کو چنا، اور یہ بات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پھر چن لیا ان لوگوں کو، اصطفینا مصطفیٰ بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنے ہوئے، چنے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے، کون؟ الذین اصطفینا، جو ہماری نظر میں مصطفیٰ تھے، یعنی چنے ہوئے تھے، پسندیدہ تھے۔ اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کا وہ تعلق نصیب فرما دیں کہ ہم بھی ان مصطفیٰ لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اس گئے گزرے دور میں، اس پرفتن دور میں اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی نصیب فرما دیں، قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا ایمان نصیب فرما دیں اور دین کی رہنمائی نصیب فرما دیں۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے آج کے زمانے میں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید سے جس کا تعلق جڑتا ہے، ایک بات میں بیچ میں عرض کر دوں، یہ عموماً علماء کرام بیان کرتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ایک لفظ آیا حامل القرآن، یقال لحامل القرآن، کہ دن قیامت کے صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا۔ جہاں قرآن کی والناس کی سین آئے گی وہ تیرا محل، وہ تیرا مقام، وہ تیرا گھر ہوگا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن پڑھنا شروع کرے گا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا اور جنت کے زینے چڑھتا جائے گا۔ جہاں قرآن کی والناس کی سین آئے گی وہ اس کے گھر کا دروازہ ہوگا اور چڑھتا جائے گا بلندیوں پہ۔ یہ عموماً بات بیان کر دی جاتی ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ یاد رکھیے حدیث میں حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے، کیا عرض کیا؟
حامل قرآن کا لفظ ہے، حافظ قرآن کیوں؟ اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا نا کہ قرآن والا دنیا میں صرف وہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہے بس، جبکہ قرآن کا حفظ کرنا ایک الگ تعلق ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اس میں ڈوب کر کرنا یہ قرآن کا الگ تعلق ہے۔ قرآن مجید کے مفاہیم، معانی، تفسیر کو سمجھنا یہ قرآن کا ایک الگ تعلق ہے، اور قرآن مجید کو آگے پڑھانا، سمجھانا، پھیلانا یہ قرآن کا ایک الگ تعلق ہے۔ قرآن مجید کے حامل یعنی صاحب قرآن کو، جس کا دنیا میں قرآن سے تعلق جڑ گیا، اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، ہر قرآن والے کو۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا پڑھا، اس کا تعلق کتنا تھا، بس جڑ گیا اللہ کے قرآن سے۔ یاد رکھیے، میں اللہ کی رحمت کی امید پر یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے احباب یہاں اللہ کا قرآن سیکھنے تشریف لائے ہوئے ہیں، اگر کوئی ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا پھر بھی وہ قرآن سیکھنے کی غرض سے آ گیا تو دن قیامت کے وہ بھی حامل قرآن ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ ہاں انشاءاللہ وہ بھی حامل قرآن ہوگا۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے قدم تو بڑھا دیا نا۔ اول عمر میں اگر غفلت ہو گئی، وقت نہ ملا، ماحول نہ ملا، غفلت ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، مرنے سے پہلے پہلے چانس تو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جب موت آ جائے گی تو پھر تو معاملات ختم ہو گئے، لیکن اس سے پہلے پہلے تو انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو حامل قرآن بنائے، آمین کہیں جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا درس جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی رواجی کام ہے، کوئی رسم ہے، یا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے تقابل میں کوئی یہ کام ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہے، یہ کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی محنت ہے بس۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کیا ہے؟ محنت ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس محنت میں اضافہ کرنے چلے ہیں یا کمی کرنے چلے ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اس معاملے میں ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی انشاءاللہ قرآن سے جڑیں، اور ایسے جڑیں کہ ایک ایک آیت کو سبقن پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا سبق ہے، اس کو ہم یہاں سے سن کر سیکھ کر جتنا ممکن ہو سکے جائیں، اور پھر آگے جا کر اس کو از حد جہاں تک ممکن ہو آگے پھیلانے کی ہم کوشش کریں، لیکن پہلے سیکھیں پھر آگے پھیلائیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھنا قرآن مجید کے انوارات کس طرح جگمگاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ ہاں قرآن کتاب ہدایت، اور اس سے جو ہدایت نصیب ہوتی ہے اتنا مضبوط بنیادوں پر ہوتی ہے کہ پھر انسان جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے واللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جس نے قرآن سے ہدایت حاصل۔ کیوں؟ قرآن مجید کے آغاز میں میرے رب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن۔ کیا لفظ ہے؟ ہدن۔ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور فرمایا ہدن، یہ نری ہدایت، اس میں ہدایت کے سوا کچھ نہیں، اس میں لہذا اس سے جڑتے جائیں اور ہدایت اپنے مقدر کی حاصل کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیو یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا تھا۔ سورۃ البقرہ کی 253 آیات بینات ہم سبقن پڑھ چکے تھے، اور یہ میرے خیال میں تقریباً 1 سال میں ہم نے پڑھی 253 آیات بینات۔ انشاءاللہ اب شوال سے، چونکہ نیا سال یہ ایک شروع ہوا، تعلیمی سال تو شوال سے شروع ہوتا ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم آیت نمبر 254 سے اپنے سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ میں ایک مختصر پیچھے اس کا عکس آپ کے دوستوں کی خدمت میں رکھ دوں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا چہرہ آ جائے۔ سورۃ البقرہ کیا ہے، کہتی کیا ہے،
اس میں کیا کیا ہے، ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں، بس اتنی بات احباب توجہ سے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرکزی مسئلہ بیان کیا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ مرکزی مسئلہ، جس کو ہم سورت کا دعویٰ بھی کہہ دیتے ہیں، سورت کا مرکزی مضمون بھی کہہ دیتے ہیں، سورت کا اہم نقطہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں کئی سارے دلائل بیان کرتے ہیں اسی ایک مرکزی نقطہ کو سمجھانے کے لیے، اسی ایک دعویٰ کو سمجھانے کے لیے۔ اب جیسے ہمارے ہاں عدالتوں میں دعویٰ دائر ہوتا ہے اور اس پر اگر گواہ نہ ہوں تو کبھی دعوے کا حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ گواہی نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعویٰ بیان کریں اور اس پر دلیل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اصولوں کے عین مطابق بات ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک دعویٰ بیان فرماتے ہیں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں، ہم نے جو سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک دعویٰ تھا الحمدللہ۔ یہ کیا تھا؟ سورت کا دعویٰ۔ مطلب کیا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کچھ منوانا چاہتے ہیں، یہ بات ہے، ہم اس کو مانو۔ ارے کون سی؟ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کون سی تعریفیں؟ انبیاء کرام کے لیے تعریفیں نہیں ہیں کیا؟ بولو بھائی، اللہ کے ولیوں کی تعریف نہیں ہوتی؟ جی، دنیا میں کسی اچھے معمار، اچھے کاریگر کی تعریف بھی ہوتی ہے، اچھے پہلوان کی تعریف بھی ہوتی ہے، اچھے لکھاری کی تعریف ہوتی ہے، اچھے قاری کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اور کسی کے لیے نہیں ہے؟ نہیں۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت الوانی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد ہے الحمدللہ تمام وہ تعریفیں اللہ کے لائق، تمام وہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، جو اللہ کی شان کے۔ اب ایک پہلوان ہے، وہ میدان میں کشتی لڑ رہا ہے اور پچھاڑے جا رہا ہے، ہر ایک پہلوان کو پچھاڑے جا رہا ہے۔ وہ اگر کشتی میں ماہر ہے تو یہ اس کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعریف آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تعریف مخلوق کے لائق ہے، یہ تعریف خالق کے لائق۔ اب خالق کے لائق کیا ہے؟ معبود ہونا کس کی تعریف ہے؟ مسجود ہونا کس کی تعریف ہے؟ الہ ہونا کس کی تعریف ہے؟ خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، نافع ہونا، زار ہونا، مدبر ہونا، متصرف ہونا، یہ ساری تعریفیں کس کے لائق ہیں؟ تو اب مانا کیا کریں گے؟ ہر وہ تعریف جو اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے، وہ تعریفیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اب ان میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا دعویٰ۔ یا اللہ یہ منوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس بات کو مانو کہ میری کسی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ قرآن کا آغاز ہوا، یا اللہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس پر؟ فرمایا 3 دلیلیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1 دلیل ربوبیت، نمبر 2 دلیل رحمت، نمبر 3 دلیل عدالت۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں سورہ فاتحہ میں؟ دلیل ربوبیت، رب العالمین، جب ساری کائنات کی چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت تک پوری کرنے والا میں ہوں، تو عبادت والی تعریف کا مستحق بھی میں ہوں، یعنی اللہ ہی ہیں۔ نمبر 2 دلیل رحمت، الرحمن الرحیم، جب اس جیسا رحمان و رحیم کوئی نہیں تو اس جیسا معبود بھی مسجود بھی کوئی نہیں ہے۔ آگے دلیل عدالت ہے، مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ہے روز جزا کا۔ فرمایا دنیا میں بھی اسی کے اختیارات ہیں، ارے آخرت میں بھی اسی کے اختیارات ہوں گے، لہٰذا اس کو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک مانو۔ یہ انداز میں نے ایک بتایا آپ کو۔ آگے ہم چلے سورۃ البقرہ میں۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ جاگیں بھائی، جگائیں، جاگ کے بیٹھیں، ماشاءاللہ ہوشیار ہو جائیں، سستی کو ترک کر دیں۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں توجہ سے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، آج تو چونکہ پہلا درس ہے تو اس لیے
تھوڑا سا پیچھے جوڑ توڑ کرنی ہے. یہ جوڑ لگ گئے انشاءاللہ. ہاں جی سارے ڈبے 7 انجن کے فٹ ہو گئے, چلیں گے پھر پشاور تک, پھر کون سی دیر ہے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سورۃ البقرہ, بقرہ کہتے ہیں گائے کو. یہ گائے والی سورت کیا مطلب ہے؟ یہودی چونکہ گاؤ ماتا والے تھے. یہ یہود اور ہنود, ہندو اور یہودی, ان کا کارورا ایک ہی ہے آپس میں, ان کا مزاج ایک ہی ہے. یہودی بھی گاؤ ماتا والے تھے اور ہندو بھی گاؤ ماتا والے, سمجھ گئے؟ وہ بھی گائے کے پجاری, یہ بھی گائے کے پجاری. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سورت اور سب سے زیادہ احکامات والی سورت سورۃ البقرہ کو یہودیوں کے عقائد کے رد میں نازل فرمایا. اور یہ مدنی سورت ہے. چونکہ مدینہ میں یہودیوں کے کئی قبائل آباد تھے, اس لیے یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جگہ جگہ ان کے عقائد و نظریات کو بیان فرمایا ہے. اور خاص طور پہ فرمایا کہ یہ گائے کے پجاری تھے اور ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا. فذبحوا بقرہ, فذبحوا بقرہ, گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرو. پھر یہ اللے تللے کرنے لگے, کیسی ہو, عمر کتنی ہو, قد کاٹ کی کیسی ہو, اس کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے. اچھا یہ کرتے 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 انہوں نے گزار دیے 40 سال. کتنے؟ 40 سال. ناچ نہ جانے, کرنا ہی نہیں چاہتے, کرنا ہی نہیں چاہتے. تو کیا ہے, کبھی ایک عذر, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا. نہ کرنے کی نیت سے یہ ہے کہ سوال پہ سوال کرتے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات بڑھاتے چلے گئے. یعنی گائے میں پابندیاں بڑھتی چلی گئیں. اب اس عمر کی ہو, نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, بالکل جوان ہو اور بالکل زردی مائل ہو, اس میں ایک داغ بھی کسی اور کلر کا نہ ہو, اور نہ تو اس کو کنویں پہ پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, اور نہ ہی ہل چلانے کے لیے اس کو کھیت میں جوتا گیا ہو. لہٰذا کیا ہے کہ بے عیب ہو. اب بیچارے ڈھونڈتے 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 40 سال کے بعد, پہلے تو یہ تھا کہ کوئی گائے ذبح کر دو, لیکن نہیں کری, پابندیاں لگتی چلی گئیں, آخر میں مشکل پیش آئی. بہرحال فذبحوها وما كادوا يفعلون, فرمایا ذبح تو کیا لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے. ما كادوا يفعلون, بس دل سے نہیں کیا, پھنس گئے بیچارے, مجبور ہو گئے کرنے پر, آخر کرنا پڑا. تو یہ گائے ذبح کیوں کروائی گئی؟ اس کی علت اور حکمت یہ تھی کہ دل میں ان کی محبت ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پل رہی تھی. بچھڑا بھی گائے کی نسل ہوتا ہے, اس کی محبت پل رہی تھی, اس کے پجاری تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کرو. تو جب ذبح ہو جائے گا, جس جانور کی دل میں محبت ہے, گویا وہ غیر اللہ جس کو معبود بنائے بیٹھا ہے دل میں, جب اسی کی گردن پہ چھری رکھے گا, یہ چھری گلے پہ نہیں چلے گی, ان کے دل پہ چلے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ گائے پہ نہیں چلے گی, ان کی عقیدت اور عقیدے پر چلے گی جو دل میں موجود ہے. اس لیے اس سورت میں ان عنوانات کو بیان کیا. سورت کا نام رکھا سورۃ جی گائے والی سورت ہے. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ بیان کیا ہے. کیا کیا؟ ایک دعویٰ بیان کیا. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. ارے گائے عبادت کے لائق نہیں, بچڑا عبادت کے لائق نہیں. یہودیوں, معبود برحق صرف کون ہے؟ کیونکہ فاتحہ میں کہہ آئے تھے ایاک نعبد و ایاک, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر جب اللہ ہی کی عبادت و مدد کا وعدہ ہو گیا تو لا نعبد البقرۃ ولا نستعین, یا اللہ ہم نہ تو گائے کی عبادت کرتے ہیں نہ گائے سے مدد مانگتے ہیں. کما فعلت الیہود, جیسا کہ یہودیوں نے کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر دعوی توحید بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. ایک دعویٰ بیان ہوا پہلے پارے میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. ایاک نعبد, عبادت گائے کی نہیں, اپنے
رب کی. پھر دوسرے پارے میں چلے تو اسی الوہیت کے عنوان کو بیان کیا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, لہذا کسی اور کو اس کے ساتھ پوجنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے چلے تیسرے پارے میں پھر اسی عنوان کو دہرایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی, یہ جو اگلا سبق ہمارا آنے والا ہے, یہ تیسری بار دعوے توحید کا اعادہ ہونے لگا ہے, دہرایا جانے لگا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا عنوان ہوا. پھر پہلے پارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون چلا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے جد امجد ہیں, بڑے دادا جی تھے آپ علیہ السلام کے, تو ان کے حالات بیان ہوئے. پھر تعمیر قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا, پھر تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا, اور قبلہ کی تحویل اور قبلہ بدلنے پر یہودیوں نے جن صحابہ کو شہید کیا, ان شہداء صحابہ کی عظمت کو بیان کر کے فرمایا, لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. جو لوگ میں اللہ کی راہ میں جانے دے جائیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, بل احیاء, شہید زندہ ہیں. بولو, تقیہ تو نہیں کر رہا ہوں, شہید کیا ہیں؟ ہاں, شہید زندہ ہیں, قرآن کہتا ہے. اور اگر کسی نے شہداء کی زندگی کا انکار کیا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے, کون انکار کر سکتا ہے ذی شعور. یہاں تو فرمایا لا تقولو, زبان سے ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھے پارے میں چلے نا, فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ارے زبان پر تو بات بعد میں آتی ہے, پہلے دل میں پلتی ہے وہ بات, پہلے اندر اندر مچلتی ہے وہ بات. فرمایا کسی کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو کہ شہداء مردہ ہیں. لا تحسبن, ہرگز تم ان کو مردہ خیال نہ کرو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, مگر کہاں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں وہ روزیاں پاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دنیا کی زندگی عارضی تھی, یہ لے لی, اور آخرت کی وہ زندگی عطا فرمائی کہ جس زندگی کا کوئی زندگی مقابلہ, جو بہاریں, جو انعامات, جو راحتیں ملی ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دیے, فرحین, بڑی فرحت میں ہیں, بڑے خوش ہیں شہداء. اللہ ہم سب کو یہ منصب نصیب فرمائے. پھر آگے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے مسئلے بیان کیے ہیں سورہ بقرہ میں. کوئی آپ سے پوچھے کہ سورہ بقرہ کے اندر کتنی باتیں بنیادی طور پر بیان ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ کتنی باتیں ہیں جی؟ 4. توحید, لا الہ الا اللہ, جو 3 عنوانات آئے. نمبر 2 رسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ. نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیوں؟ توحید اور رسالت کے دشمنوں کا راستہ روکنا ہوگا. ایمان والو, توحید اور سنت اور رسالت اور ختم نبوت کے دشمن آزاد نہ دندناتے پھریں. فرمایا ان کا قلع کما کرو, قتال فی سبیل اللہ. لیکن قتال کے لیے ضروری ہے, مالی اعتبار سے بھی مسلمان مستحکم ہونے چاہیے, تو انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جان بھی لگانی ہے اور مال بھی لگانا ہے. جو بندہ 10 روپے چندہ نہیں دے سکتا وہ گردن کٹا سکتا ہے؟ بولو بھائی, بہت مشکل ہے. اس لیے پہلے فرمایا مال لگانے کی عادت بناؤ, جب مال لوٹانے کی عادت ہو جائے گی جان لوٹانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے, انسان کا محبوب جہاں ہوتا ہے نا, محبوب, انسان وہیں جانا پسند کرتا ہے. بھائی میرا محبوب ہے, اس سے مجھے محبت ہے, تو انسان اسی جانب قدم بڑھاتا ہے. مجھے اس سے محبت ہے, میں جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے. مال قدرتی طور پر انسان کو پیارا ہے نہیں ہے؟ مال سے پیار ہوتا ہے انسان کو, مال سے پیار ہوتا ہے. کئی بار دیکھا کہ چھینا جھپٹی والے آئے, بھائی موبائل دے دیں. نہیں بھائی, میں نے یہ 20,000 کا خریدا ہے, بڑی مشکل سے روپیہ جمع کر کے نہیں دیتا ہوں. جان دے دیتا ہے مگر موبائل ہوتا ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ مال سے محبت ہے, مال سے لگن ہے, دلی طور پر محبت ہے. یہ مال گو اس کا محبوب ہے. اب خیال کیجئے گا, اگر انسان چاہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ مجھے موت سے محبت ہو جائے. آپ نے فرمایا مال ہے؟ جی ہے. فرمایا خرچ کرو اللہ کے راستے میں.
خرچ کرو. یا رسول اللہ اس سے موت کا کیا تعلق؟ فرمایا جہاں انسان کی محبوب چیز ہوتی ہے وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، تو مال آگے بھیج دو گے تو آگے جانا پسند کرو گے اس کے پیچھے. مال آگے بھیج دو گے تو تم بھی کیا ہے، موت کی طلب کرو گے. موت طلب کا مطلب موت کو پسند کرو گے، تاکہ یہ ہے کہ تم بھی اس محبوب سے جا کر ملو. اور اگر مال دنیا میں رہ جائے تو انسان دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے. مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے. بھائی اگر میں مر گیا اس کو کون دیکھے گا؟ لہذا دنیا میں رہنا انسان پسند کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے کرنا وہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا نفع ہے، اور وہ دنیا میں نہیں رہنا بلکہ کدھر جانا ہے؟ آخرت کی جانب جانا ہے. اپنے محبوب کو بھی پہلے بھیج دیں، پھر محبوب کے پیچھے جانا بہت آسان ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ آئیے جناب اس سبق پر، یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، 5 وجوہ اللہ نے بیان فرمائی، 5 وجہیں بیان فرمائی ہیں. اس لیے خرچ کرو، اس لیے خرچ کرو، اس لیے خرچ کرو. علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ 5ویں علت اور وجہ ہے مال خرچ کرنے کی. فرمایا خرچ کر ڈالو، آخرت کے لیے کچھ بھیج دو. کیوں؟ اب کیوں کا جواب سنیے سایت. یہ آج سے ہمارا سبق ہے. یہ بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا سب ساتھیوں کو؟ اللہ کرے یاد رہ جائے. دیکھیں جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے قرآن مجید میں تقریباً 90 مرتبہ یا ایک کم 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی جہاں کا بھی رہنے والا ہے، توجہ میری طرف رہے، کوئی جہاں کا بھی رہنے والا ہے، ہر بندے میں سے کسی کی ذات سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی کتنا مالدار ہے، ٹھیک ہے اس کا ہوگا. کوئی کتنا حسین ہے، ہوگا حسین. کوئی کتنا عالی نسب ہے، قوم قبیلہ ہوگا اس کا عالی. مگر اللہ تعالیٰ کو پیار انسان کی اسی صفت سے ہے، اور وہ صفت ایمان ہے. کیا ہے پیارے بھائی؟ صفت ایمان ہے. اس لیے فرمایا، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی صفت انسان کے اندر ہوتی، کوئی قیمتی موتی انسان کے اندر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اسی صفت کے ذریعے انسان کو خطاب کرتے. اس لیے ایمان کی صفت سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان کے اندر سب سے قیمتی زیور ایمان کا ہے. اللہ کرے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دے رکھی ہے. کیا مطلب ہے؟ خرچ کرو یعنی اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم تم سے وہی مانگ رہے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے. تمہارا نہیں مانگ رہے، وہی ہمیں لوٹا کر دے دو جو ہمارا تمہارے پاس. یہ جان مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان بھی اللہ کی، یہ مال بھی اللہ کا. فرمایا مما رزقناکم، یہ اس لیے انداز اختیار کیا کہ جو ہم نے دیا اس میں سے دے دو، تاکہ خرچ کرتے ہوئے انسان کے دل پر گراں نہ گزرے میرا مال. فرمایا تیرا کہاں، ہم نے دیا تھا. جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے بدن پہ تو لباس ہی کوئی نہیں تھا. فرمایا تو تھا کیا؟ حفاتن عوراتن غرلا، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں. تیرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، نہ ڈالر تھے، نہ دولت تھی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال، نہ دولت، کچھ بھی نہ تھا. تو آیا تو ہم نے تیرے لیے انتظام کر رکھا تھا، اور جب تو جائے گا تو تیری کفن میں دائیں بائیں کہیں بھی کوئی جیب ہوگی بھائی؟ جی اللہ اکبر. بڑے بڑے نواب ساتھ کچھ نہ لے گئے، بڑے بڑے قارون ساتھ کچھ نہ لے گئے، سمجھے، بڑے بڑے دولت مند ساتھ کچھ نہ لے گئے میرے بھائی. سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور ہے انسان کا وہی جو انسان نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا ہے. ہاں جی، آگے بھیج دیا ہے. پھر یہ اس کے پیچھے جائے گا تو کام آئے گا اس کے. تو فرمایا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے. یہ جہاد میں خرچ کرنے کا عنوان ہے یہاں بھائی، خیال کرنا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اب میں کیسے توڑ کے ادھر ادھر لے جاؤں؟ نہیں، عنوان ہی وہی ہے. یہ پیچھے سارا قتال فی سبیل اللہ، طالوت جالوت کا واقعہ پیچھے نہیں پڑا ہم نے پچھلے صفحات میں؟
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد کرنا، جناب طالوت کا جہاد کرنا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت جیسے ظالم کو قتل کرنا، یہ قتل کس میں تھا؟ جہاد میں ہی تو تھا۔ اور پھر آگے چلے تو فرمایا کہ یہ کسی ایک رسول کا کام نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، ارے یہ سارے رسولوں کی تشکیل ہے، یہ کسی ایک پیغمبر کا کام۔ اللہ کے ہر نبی نے اللہ کے دین کی پہرے داری کی ہے، چوکیدار تھے اللہ کے دین کے، جانیں لگی ہیں، ارے نبیوں کے خون لگے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ اکبر، انبیاء کے قیمتی خون لگے ہیں، انبیاء کرام کی قیمتی جانیں لگی ہیں اللہ کے دین پر۔ اللہ تبارک و تعالی کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بہت محبت ہوتی، بہت محبت ہوتی۔ انبیاء میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے رب کو سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے بڑے محبوب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبوب ہستی کا خون طائف کی گلیوں میں بہا کہ نہیں بہا؟ جی اتنا خون کہ فرمایا سر سے بہنے والا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ السلام کے نالین مبارک میں جا کے جم گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ علیہ السلام کے قدم اٹھانے کی وجہ سے خون کے چھینٹے باہر نکلا کرتے تھے، اتنا خون آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور بدن سے بہ کر آپ علیہ السلام کے نالین مبارک میں جا کے جم گیا۔ اللہ کے محبوب نبی جن کا پسینہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، اس عظیم ہستی کا خون بہا کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ معلوم ہوا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت، پہرے داری اور چوکیداری کے لیے جان لگے تو جان لگا دو، گر مال لگے تو مال لگا دو، لیکن اللہ کے دین پر کبھی بھی حرف نہ آنے دینا۔ آگے فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حفاظت پر، من قبل ان یاتی یوم، انداز دیکھنا ترغیب کا، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ کون سا دن؟ فرمایا لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت لین دین نہیں چلے گا، ولا خلۃ، یاری دوستیاں کام نہیں آئیں گی، ولا شفاعت، اور کوئی زبردستی کسی کی سفارش بھی، یہ زبردستی سفارش کی بات ہے، ورنہ آگے آیت الکرسی میں آ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اس کی سفارش ہوگی دن قیامت کے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ فرمایا کوئی کسی کو زبردستی نہیں بخشوا سکتا ہے، نہیں چھڑا سکتا اللہ کے حضور۔ اس دن سے ڈرو جس دن میں لین دین نہیں ہوگا، تجارت نہیں ہوگی، کہ کوئی شخص کہے اچھا ٹھیک ہے میں یہاں بھی مالدار ہوں، وہاں بھی مال لے جاؤں گا اور وہاں بھی میں تجارت کروں گا، کچھ کما کے اگر پکڑا بھی گیا تو فدیے میں مال دے کر جان چھڑا لوں گا۔ فرمایا ایسا نہیں چلنے والا، یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، چائے پانی چل جاتا ہے، مگر وہاں چائے پانی سمجھتے ہیں، ساتھ مٹھائی بھی ہوتی ہے، چائے پانی چلتا ہے۔ ہاں، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم تھوڑا سا پیچھے آئے نا پہلے پارے کے اندر، یہاں بڑا عجیب انداز ہے پہلے پارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 123، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو خطاب ہے یہاں۔ فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے ذرا بھر بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ جو مان ہے نا، بھرم ہے، فلاں کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے، ہاں جی ہم فلاں کے مرید ہیں، لہذا کیا ہوگا جی جنت تو اپنی ہے، سمجھ آ گئی ہے، کوئی ہمیں نہیں روکے گا۔ وہ ہمارے علاقے میں سائیکل رکشے چلتے ہیں، سائیکل رکشے، تو ایک صاحب تھے، مجھے یاد ہے ہم دیکھا کرتے تھے کہ اس رکشے کے پیچھے اس نے بڑے نمایاں الفاظ سے لکھ رکھا تھا جنت حسین دی، پنجابی میں جنت حسین۔ ارے بھائی جنت اس رب کی ہے، سمجھ آ گئی ہے، کسی کی نہیں ہے کہ کوئی اٹھا اٹھا کے بانٹتا رہے۔ جنت تو میرے نبی کی بھی ملکیت میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ایک نہیں کئی الفاظ سے یہ حدیث منقول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ بیٹیا اپنے اعمال پہ توجہ دینا،
आमाल पे तवज्जो देना, आमाल में मेहनत करना, अपने रब को मनाने के लिए आमाल की तरफ मुतवज्जे रहना, आमाल की तरफ। इन्नी ला अमलिकु लके मिनल्लाहि शैया, इस मान में न रहना कि मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हूं। दिन क़यामत की अगर अल्लाह ने आपको पकड़ लिया तो मैं नहीं छुड़ा सकूंगा। इन्नी ला अमलिकु लके मिनल्लाहि शैया। अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, या अम्मे, ए मेरे चचा, ला अमलिकु लक मिनल्लाहि शैया, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने आपको भी पकड़ लिया तो मैं, शफात तो होगी लेकिन उसकी इजाजत मिलेगी तो लब कुशाई होगी, इजाजत नहीं मिलेगी तो किसी के हक में सिफारिश नहीं हो सकती है। 4 तरीके होते हैं किसी को छुड़ाने के, 4 तरीके। नंबर 1 तो यह है कि जनाब ताल्लुक हो, मेरा आपका ताल्लुक है, मेरा आपका नहीं बल्कि यह है कि एक बंदा जी गिरफ्तार हो गया, थाने में चला गया, एसएचओ ने उसको लाकअप कर दिया। अब आप में से कोई गया, एसएचओ साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, याराना दोस्ताना है, एक दूसरे की मोहब्बत में बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आपने इशारा दिया, भाई ये अपना बंदा है, छोड़ दें। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ले जाएं, आप आ गए, आपको तो नहीं मना कर सकते, आपकी मोहब्बत आपके ताल्लुक में हम मजबूर हैं। इस अंदाज से भी क्या होता है, ताल्लुकात काम आ जाते हैं, इंसान दुनिया में कैदी छूट जाते हैं। या दूसरा तरीका यह होता है कि ताल्लुकात तो नहीं है, अलबत्ता क्या क़ायद आज़म का ताल्लुक तो सबसे ताकतवर ताल्लुक है, ठीक है, बानी पाकिस्तान का ताल्लुक तो हर एक से है, समझ आ गया। अब यहां क्या है, चाय पानी चल जाता है, माल चल जाता है, मुट्ठी गर्म कर दी, ले जाओ भाई। अच्छा, दूसरा तरीका यह होता है कि भाई कोई सिफारिश कर दे। क्या मतलब है, एसएचओ छोटा है, एसएसपी बड़े हैं, बड़ा छोटे को ऑर्डर कर दे इसको छोड़ दो, तो इनकार की गुंजाइश होती है? नहीं होती है। ये भी एक होता है मसला, सीनियर जूनियर की बात है। चौथा तरीका रिहाई का ये होता है कि जिनका बंदा पकड़ा है वो इतने तगड़े हैं, ऐसी तगड़ी पार्टी है कि उन्होंने थाने पे हल्ला बोल दिया और सलाखें तोड़कर अपना बंदा छुड़ा करके ले गए। समझ आ गई है? ये 4 तरीके होते हैं किसी की भी रिहाई के लिए, मुअस्सिर तरीके होते हैं। मेरे रब ने इस आयत में चारों तरीकों की नफी कर दी है। फरमाया दुनिया में चल सकते हैं मगर जहन्नम की उस कैद से कोई किसी को छुड़ा सकता नहीं है। फरमाया वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। वहां ताल्लुकात काम कि भाई यारी है, एसएचओ को जाकर इशारा किया, अपना बंदा है, छोड़ दो, यहां तो चल जाता है। कोई अल्लाह के हुजूर आकर नहीं कह सकता या अल्लाह ये अपना बंदा है, इसको छोड़ दें। चलेगा? बोलो भाई, नहीं चलेगा। हाँ, यहां तो इससे भी ज्यादा चलता है, यहां तो बेसरोपा चलता है, यहां तो इतना भी चलता है कि कब्र में फरिश्ते आए, मर रब्बों का, तू कौन है? मैं 11वीं वाले पीर का धोबी हूं। हाँ, यहां तो इससे भी ज्यादा चलता है, इससे भी ज्यादा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कुरान मजाक नहीं है भाई, खुदा से डरें। फरमाया ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, किसी का ताल्लुक काम दिन क़यामत के किसी का ताल्लुक काम नहीं आएगा। कोई आए और कहे या अल्लाह ये अपना बंदा है, इसको छोड़ दें। फरमाया नहीं। नंबर 2, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, किसी से बदला भी नहीं कबूल किया जाएगा। जितनी भी दौलत ला के रख दे, कोई किसी फरिश्ते को खरीद सकता नहीं है, अल्लाह ताला को खरीद सकता नहीं है। माल दौलत रिश्वत चाहे पानी उस दिन नहीं चलेगा, लिहाजा रिहाई नामुमकिन है। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, कोई सीनियर फोन कर दे, सिफारिश कर दे, रिहाई मुमकिन हो जाती है। अल्लाह ताला से कोई सीनियर है कायनात में? अल्लाह के बराबर का है कोई? लम यकुल्लहु कुफुवन, अरे कोई उसकी बराबरी का नहीं है, ऊपर का क्या होगा। इसलिए कोई भी अल्लाह ताला को जबरदस्ती सिफारिश करके नहीं छुड़वा सकता। वला हुम युनसरून, अगर कोई जितनी भी दुनिया में ताकतवर पार्टी हो वो ऐसी नहीं है दिन क़यामत के वो जहन्नम पे हमला कर दें और जहन्नम की सलाखें तोड़कर अपना बंदा निकाल करके ले जाएं। ला हुम युनसरून, फरमाया कोई भी मदद को नहीं आ सकेगा। दिन क़यामत के ये चारों तरीके रिहाई के कारगर नहीं होंगे।
आ जाए अपने सबक पर। यहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, माल खर्च कर लो कर लो कर लो, अभी वक्त है, वक्त हाथ से जाने लगा है, मौत के आने से पहले पहले माल खर्च कर लो। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फीहे, कि उसमें लेन देन नहीं चलेगा, उस दिन तिजारत नहीं चलेगी, वला खुल्ला, उस दिन यारियां काम, खुल्ला फला खलील है, खुल्ला हाँ जी दोस्ती, जिगरी यार। फरमाया उस दिन कोई भी दिली दोस्त किसी के काम नहीं आएगा। अरे दोस्त क्या काम आएंगे? सूरह अबस में फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अबीही व उम्मिही, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया दिन क़यामत के जब एक दूसरे को देखेंगे, भाई भाई को देखेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई को देख के भाग निकलेगा, भाई जान आ रहे हैं आज कहीं एक नेकी ना मांग ले। उम्मिही व अबी, औलाद अपने मां बाप को देकर भाग निकलेगी, वालिदैन अपनी औलाद को देकर मुंह मोड़ लेंगे। दिन क़यामत के कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। वला शफा, और सफारिश भी नहीं चलेगी। या अल्लाह बेचारे से गलतियां हो गई, छोड़ दें इसको। फरमाया ऐसी सफारिश किसी की भी नहीं चलेगी। लिहाजा उस दिन के आने से पहले पहले अपना माल अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए खर्च कर लो। बचना चाहते हो तो ये रास्ता है बचने का, बाकी 3-4 रास्ते बचाओ के नहीं है। इस रास्ते से बच सकते हो। या अल्लाह ये माल क्यों अब खर्च करवा रहे हैं, क्यों खर्च करवा रहे हैं? फरमाया उसकी वजह है वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया ये जो काफिर हैं ये असल जालिम है। ये क्या बात है? माल खर्च करो, जो काफिर हैं असल जालिम है। इसलिए कि काफिर, ये वाव जो है ना तालीलिया है, इसलिए कि ये जो काफिर हैं ये असल जालिम हैं। फरमाया इन जालिम काफिरों को दुनिया में दनाता हुआ मत छोड़ो, ये कहीं तुम्हारे दीन का हुलिया न बिगाड़ दें। फरमाया इन काफिरों का रास्ता रोको, और रास्ता रोकने के लिए तुम्हें माल खर्च करना पड़ेगा। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए माल खर्च करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह वाले ने इस आयत को पढ़ा, जोरों का तार रोने लगे, रोते रहे। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया एक बात पे शुक्र बजा ला रहा हूं कि अल्लाह पाक ने यह फरमाया वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, वल काफिरूना, काफिर जालिम है। ये नहीं कहा वज़्ज़ालिमून हुमुल काफिरून कि हर जालिम काफिर है। नहीं, मैं इस बात से खुश हूं कि शुक्र है अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हर जालिम काफिर है। अरे हम तो अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं, शुक्र है अल्लाह ने हमें काफिर नहीं कहा। ये कहा कि काफिर जालिम है, हर जालिम काफिर नहीं है। समझ आ गई है? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह जल्ल जलालुहु मरने से पहले हमें मरने की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह करे जो अल्लाह ने हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाया, कम है या ज्यादा है मेरे भाई, हमारा वही है जो हमने अपने हाथ से अल्लाह की खुशनूदी के लिए अल्लाह के दीन पर खर्च कर लिया। अच्छा, फिर दीन का हर शोबा है, दीन का हर शोबा है, उसमें यह है अजीज व अकारिब पर खर्च करना, जिन जिन पर हुकूक वाजिबा हैं उन पर खर्च करना, यतीम मसाकीन पे खर्च करना, दीन के तरवीज के इदारों पे खर्च करना, दीन के दीगर उमूर की खिदमत में खर्च करना, क़िताल फी सबीलिल्लाह में खर्च करना। ये सब क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी भी शोबे में खर्च कर लेंगे अपना माल तो वो ज़ाय नहीं होगा, अल्लाह ताला के यहाँ दिन क़यामत की कई गुना इंशाअल्लाह बढ़कर मिलने वाला है। हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखें भाई, ये सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं कि भाई सुन लिया सुना लिया खत्म हो गई बात, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। जो भी आयत हम लें उसको इंशाअल्लाह अमल की नीयत से लेंगे। जो भी आयत, एक सहाबी है, आखिरी बात खत्म बस, एक सहाबी, एक शख्स आया आप अलैहिस्सलाम के बाद आकर कलिमा पढ़ा, ईमान ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने उसको एक आयत सिखा दी, चला गया, 6 महीने तक नजर ना आए। अरे भाई वो कहां गए साहब? कोई पता नहीं कहां गए, कोई पता नहीं कहां गए। 6 महीने के बाद जो आए, उनके बाल, उनके कपड़े मट्टी डस्ट से अटे हुए और ऐसा लग रहा था दूर का सफर करके आए हैं। आप ने पूछा ये क्या हालत बना रखी और तुम कहां चले गए थे? 6 माह के बाद आए हो। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाया था और एक आयत आपने मुझे सिखा दी कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो,
وہ آیت میں نے سیکھ لی تھی، مجھے حیا آتی تھی کہ اس پر عمل کرنے سے پہلے میں اگلا سبق لوں. یا رسول اللہ 6 مہینے تک اس آیت پہ عمل کرتا رہا. 6 ماہ تک اس آیت پہ کیا کیا میں نے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے بھائیو، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک تو خود اپنی اپنی حاضری ہم نے یقینی بنانی ہے انشاءاللہ، اور آج سے ہی محنت شروع کریں کہ کل کے درس میں ایک نئے ساتھی کو تیار کر کے ساتھ لانا ہے انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی؟ دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، دل میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. ہم دعوت دیں گے، کوئی آ گیا تو انشاءاللہ اس کا بھی کام بن جائے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا دعوت دینے سے ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ ہر ساتھی یہ تہیہ کرے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک نئے ساتھی کو تیار کر کے درس قرآن میں لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر شعبے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.